خطبہ نمبر 108 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں ملاحم اور حوادث و فتن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی تعریف، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی مخلوقات کے سامنے تخلیقات کے ذریعے جلوہ گر ہوتا ہے اور ان کے دلوں پر دلیلوں کے ذریعے روشن ہوتا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو بغیر سوچ بچار کی زحمت کے پیدا کیا ہے کہ سوچنا صاحبان دل و ضمیر کا کام ہے، اور وہ ان باتوں سے بلند تر ہے۔ اس کے علم نے پوشیدہ اسرار کے تمام پردوں کو چاک کر دیا ہے اور وہ تمام عقائد کی گہرائیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب انبیاء کرام کے شجرے، روشنی کے فانوس، بلندی کی نشانی، عرض بطحا کی ناف زمین، ظلمت کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں کے درمیان سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو کہ اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو اور اپنے داغنے کے آلات کو تپا لیا ہو کہ جس اندھے دل، بہرے کان، گونگی زبان پر ضرورت پڑے فوراً استعمال کر دے۔ اپنی دوا کو لیے ہوئے غفلت کے مراکز اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا ہو۔ فتنہ بنی امیہ۔ ان ظالموں نے حکومت کی روشنی سے نور حاصل نہیں کیا اور علوم کے چکماق کو رگڑ کر چنگاری نہیں پیدا کی۔ اس مسئلے میں ان کی مثال چرنے والے جانوروں اور سخت ترین پتھروں کی ہے۔ بے شک اہل بصیرت کے لیے اسرار نمایاں ہیں اور حیران و سرگردہ لوگوں کے لیے حق کا راستہ روشن ہے۔ آنے والی ساعت نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا ہے اور تلاش کرنے والوں کے لیے علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں بالکل بے جان پیکر اور بلا پیکر روح کی شکل میں دیکھ رہا ہوں۔ تم وہ عبادت گزار ہو جو اندر سے صالح نہ ہو، اور وہ تاجر ہو جس کو کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بیدار ہو جو خواب غفلت میں ہو، اور وہ حاضر ہو جو بالکل غیر حاضر ہو۔ اندھی آنکھ، بہرے کان اور گونگی زبان، گمراہی کا پرچم اپنے مرکز پر جم چکا ہے اور اس کی شاخیں ہر سو پھیل چکی ہیں۔ وہ تمہیں اپنے پیمانے میں تول رہا ہے اور اپنے ہاتھوں ادھر ادھر بہکا رہا ہے۔ اس کا قائد ملت سے خارج اور ضلالت پر قائم ہے۔ اس دن تم سے کوئی باقی نہ رہ جائے گا مگر اسی مقدار میں جتنا پتیلی کا تہ دیگ ہوتا ہے یا تھیلی کے جھاڑے ہوئے ریزے۔ یہ گمراہی تمہیں اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چمڑا مسلا جاتا ہے، اور اسی طرح پامال کر دے گی جس طرح کٹی ہوئی زراعت روندی جاتی ہے، اور مومن خالص کو تمہارے درمیان سے اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ باریک دانوں سے موٹے دانوں کو نکال لیتا ہے۔ آخر تم کو یہ غلط راستے کدھر لیے جا رہے ہیں، اور تم اندھیروں میں کہاں بہک رہے ہو، اور تم کو جھوٹی امیدیں کس طرح دھوکہ دے رہی ہیں، کدھر سے لائے جا رہے ہو اور کدھر بہکائے جا رہے ہو۔ ہر مدت کا ایک نوشتہ ہوتا ہے اور غیبت کے لیے ایک واپسی ہوتی ہے، لہذا اپنے خدا رسیدہ عالم کی بات سنو، اس کے لیے دلوں کو حاضر کرو۔ وہ آواز دے تو بیدار ہو جاؤ۔ ہر نمائندے کو اپنی قوم سے سچ بولنا چاہیے، اس کی پراگندگی کو جمع کرنا چاہیے، اس کے ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے۔ اب تمہارے رہنما نے تمہارے لیے مسئلے کو اس قدر واشگاف کر دیا ہے جس طرح مہرے کو چیرا جاتا ہے، اور اس طرح چھیل ڈالا ہے جس طرح گوند کھرچا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود باطل نے اپنا مرکز سنبھال لیا ہے اور جہل اپنے مرکب پر سوار ہو گیا ہے، اور سرکشی بڑھ گئی ہے اور حق کی آواز دب گئی ہے، اور زمانے نے پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر دیا ہے، اور باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد
پھر بلبلانے لگا ہے، اور لوگوں نے فسق و فجور کی برادری قائم کر لی ہے، اور سب نے مل کر دین کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جھوٹ پر دوستی کی بنیادیں قائم ہو گئی ہیں، اور سچائی پر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں بیٹا باپ کے لیے غیظ و غضب کا سبب ہوگا، اور بارش گرمی کا باعث ہوگی۔ کمینے لوگ پھیل جائیں گے اور شریف لوگ سمٹ جائیں گے۔ اس دور کے عوام بھیڑیے ہوں گے اور سلاطین درندے، درمیانی طبقے والے کھانے والے اور فقراء و مساکین مردے ہوں گے۔ سچائی کم ہو جائے گی اور جھوٹ پھیل جائے گا۔ محبت کا استعمال صرف زبان سے ہوگا، اور عداوت دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گی۔ زناکاری نسب کی بنیاد ہوگی، اور عفت ایک عجیب و غریب شے ہو جائے گی۔ اسلام یوں الٹ دیا جائے گا جیسے کوئی پوستین کو الٹا پہن لے۔